313 سامنے 1000، نہ ہتھیار پورے، نہ گھوڑے، نہ ذرہ بختر، اور پھر بھی وہ جیت گئے۔ لیکن سوال یہ نہیں کہ وہ کیسے جیتے، سوال یہ ہے کہ قریش کیوں ہارے۔ کیونکہ بدر صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ ایک ڈیسیژن تھا جو میدان میں نہیں دماغ میں جیتا گیا۔ سال 624 عیسوی، مہینہ رمضان، ایک طرف مدینہ جہاں 313 لوگ تھے جو اپنے گھر، اپنے زمین، سب کچھ چھوڑ چکے تھے، دوسری طرف مکہ، طاقت، دولت اور غرور۔ قریش کے قافلے شام سے واپس آ رہے تھے اور ان میں وہ مال تھا جو مسلمانوں سے چھینا گیا تھا۔ مسلمان نکلے اپنے حق لینے، لیکن ابو سفیان نے کھیل بدل دیا۔ ایک پیغام مکہ کی طرف، قافلہ خطرے میں ہے، فوراً فوج بھیجو۔ اور پھر 1000 سپاہی، 100 گھوڑے، 700 اونٹ۔ مکے کی سب سے بڑی سردار، وہ صرف قافلہ بچانے نہیں آ رہے تھے، وہ اسلام کو ختم کرنے آ رہے تھے۔ اور ادھر 313 لوگ، 2 گھوڑے، 70 اونٹ، کمزور یا کچھ اور۔ جب مسلمان بدر پہنچے، انہوں نے پہلا قدم کیا اٹھایا؟ پانی۔ انہوں نے تمام کنوؤں پر قبضہ کر لیا اور قریش پیاسے تکے ہوئے دور کھڑے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے وہ کمزور ہو چکے تھے۔ پھر روایت کے مطابق 3 جنگجو آگے آ گئے، عتبہ، شیبہ، ولید، اور جواب میں حضرت حمزہ، حضرت علی، حضرت عبیدہ۔ چند لمحے اور قریش کے تینوں جنگجو زمین پر تھے۔ یہ صرف 3 آدمیوں کی ہار نہیں تھی، یہ ان کے غرور کی پہلی دراڑ تھی۔ پھر آسمان بدلا، بارش، مسلمانوں کی زمین مضبوط ہو گئی اور قریش کی پھسلنے لگی۔ رات کو مسلمان سوئے سکون کے ساتھ اور قریش بے چین۔ اور پھر وہ مدد جو نظر نہیں آئی، فرشتے۔ قرآن کہتا ہے، میں تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ اب جنگ صرف زمین پر نہیں ہو رہی تھی، چند گھنٹے اور سب ختم۔ 70 سپاہی مارے گئے، 70 قیدی بن گئے اور قریش بھاگ رہے تھے۔ 313 سے 1000 ہار گئے، لیکن ایک آدمی ابھی زندہ تھا، ابو جہل۔ زمین پر پڑا زخمی لیکن غرور زندہ۔ عبداللہ بن مسعود پہنچے، پوچھا، کیا تم ابو جہل ہو؟ اس نے کہا، کیا کوئی اس سے بڑا ہے جسے اس کی قوم نے مارا ہو؟ آخری سانس تک تکبر۔ تو کیا بدر صرف معاوضہ تھی یا ایک سبق؟ پانی پر کنٹرول، جگہ کا انتخاب، صبر، یہ سب اتفاق نہیں تھا، یہ قیادت تھی۔ بدر ہمیں یہ نہیں سکھاتی کہ کم لوگ ہمیشہ جیتے جاتے ہیں، بلکہ یہ سکھاتی ہے کہ جب ایمان، حکمت اور صبر ایک ساتھ آ جائے تو ناممکن ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن صرف 1 سال بعد یہی لوگ احد میں کیوں ہار گئے؟ وہ کہانی اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔